हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी तेरे नाम। ज़ुनैरा ख़ान के कलम से लिखी गई खूबसूरत तहरीर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। ज़िंदगी तेरे नाम, ज़ुनैरा ख़ान के कलम से लिखी गई खूबसूरत तहरीर। तो जनाब चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वो घर में दाखिल हुई थी, थके हुए लहजे में सलाम किया था। वालेकुम सलाम। आज देर क्यों हो गई ज़ारा। वो जो चारपाई पर बैठी पालक काट रही थी, गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए सवाल किया। अम्मा काम बहुत ज़्यादा था इसलिए देर हो गई, वो बेजार से लहजे में कहती अंदर बढ़ गई थी। वो बरामदे में आई जहाँ वजदान सोफे पर बैठा नोट्स सामने रखे रट्टा लगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा आपी, उसने सलाम किया था। वालेकुम सलाम मेरी जान, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वजदान, हीरा कहाँ है। उसने घर में खामोशी नोटिस करते हुए सवाल किया। हीरा आपी तो फूफो के साथ मार्केट गई हुई हैं। अच्छा, वो हैरत पर काबू पाते हुए बोली। सारी लाती अंदर बढ़ गई। वो कमरे में आई थी, अपना बैग मेज़ पर रखा था। सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसने स्कार्फ उतार कर बेड पर फेंका, सर को उंगलियों से सहलाती वाशरूम की तरफ बढ़ गई। टैप खोलकर मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। वाश बेसिन में लगे छोटे से शीशे में अपना चेहरा देखा था। आंखों में आंसू लकीरों की सूरत में बहने लगे थे। मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, कोई खुशफहमी है तो निकाल दो। आवाज़ की बात गश्त उसे अपने आसपास सुनाई देने लगी थी। उसने पलकें झिपक कर आंसू को बहने दिया था, फिर टैप बंद करती मुड़ी थी और गहरा सांस लेकर टावल से मुंह रगड़ कर बह रही थी। वो बह रही तो हीरो को देखकर थमी थी, जिसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। ये क्या है, वो उन बड़े बड़े शापर्स को देखकर बोली। ज़रा ये तुम्हारी मंगनी का सूट है, देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे अम्मा ने ज़बरदस्ती अपने फूफो के साथ भेजा था। इस इतवार को तुम्हारी राफिक भाई के साथ मंगनी है। वो नज़रें चुराती बोली थी, जबकि ज़ारा कड़ी नज़रों से उसे देख रही थी। फिर एकदम झपट कर उससे शापर्स लिए थे। इनको तो मैं बताती हूँ मंगनी कैसे होती है। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती बहर की जानिब बढ़ गई थी। ज़रा देखो, कोई तमाशा मत करना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। तुम फूफो को जानती नहीं हो क्या। वो उसके पीछे लपकी थी। ज़ारा तकरीबन भागती हुई सीढ़ियाँ फलांग रही थी। वो ऊपर आई थी। अनम फूफो कहाँ है, वो गुस्से से बोली। ज़ारा बची, अम्मी अंदर है, मैं बुलाती हूँ। वो चारपाई से उठकर अंदर चली गई। ज़ारा प्लीज़ प्लीज़ वापस चलो यार, हीरा सांस बहाल करते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। फूफो बहर आई और भवें अचकाकर सवालिया नज़रों से देखा था। फूफो, ये मैं वापस करने आई हूँ, क्योंकि मैं राफे से ना तो मंगनी करना चाहती हूँ और ना शादी। उसने शापर्स चारपाई पर रखते हुए तहम्मुल से बात की थी। ज़ारा, तुम कौन होती हो मन्ना करने वाली। तुम्हारी माँ मुझे ज़बान दे चुकी है। वो कमर पर हाथ जमाती ऊंची आवाज़ में बोली थी। फूफो, अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर आपको ज़बान दी, और वैसे भी उनका बेटा, आपका बेटा इतना लायक है कि कोई भी अपनी बेटी खुशी खुशी दे देगा। वो बगैर किसी लिहाज के बोली। शमसा ज़रा ऊपर आओ, अपनी बेटी की ज़बान के जोहर सुनो। वो भाग कर दीवार के पास गई थी। हाँ हाँ, तुम्हें बुला रही हूँ, ऊपर आओ। जो तालीम तुमने अपनी बेटी को दी है वो फूफो के मुंह पर मारने आई है। हाय मैं मर गई, ये लड़की मुझे किसी जोगे नहीं छोड़ेगी। उन्होंने गुस्से से छुरी थाल में फेंकी थी और तकरीबन भागते हुए अंदर बढ़ गई थी। फूफो, आप बात को गलत रंग दे रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस्लाम में लड़की की रजामंदी। और बस बड़ी आई दीन पढ़ाने वाली 4 जमातें पढ़कर हमें लेक्चर दे रही हो। आने दो अपनी माँ को, मैं भी तो पूछूं उन्होंने तुम्हें इतनी छूट कैसे दे रखी है। कम अज़ कम मेरे सामने अपनी ज़बान की जोहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी छोटी आंखें मज़ीद छोटी की थी। तभी शमसा बेगम ऊपर आई थी। आओ आओ, तुम भी तो देखो, तुम्हारी लड़की ने मंगनी का जोड़ा मेरे मुंह पर मारा है। ज़ारा ने बेबसी से अम्मा को देखा था, जो फटी फटी आंखों से ज़ारा को देख रही थी। नहीं अम्मा, फूफो गलत। चटाख। अम्मा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ारा की गाल पर मारा था। बस अब एक लफ्ज़ नहीं, तो चल मेरे साथ। हीरा, ये जोड़ा ले आ नीचे, और आपा मंगनी होगी और इतवार को ही होगी। वो ज़ारा को बाजू से खींचती हुई नीचे ले गई थी। हीरा ने जोड़ा उठाते हुए एक नज़र फूफो को देखा था, जिनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अम्मा, मैं मर जाऊंगी मगर ये मंगनी नहीं करूंगी। ज़ारा, अगर तूने मंगनी नहीं की तो याद रखना, मैं जहर की पुड़िया खाकर अपनी जान ले लूँगी, और इसे मेरी धमकी मत समझना।
وہ سرد لہجے میں کہتی بہر بڑھ گئی تھی۔ زارا نے بے بسی سے انہیں بیٹھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ ہیرا نے شاپر بیڈ پر رکھا تھا، دھک سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زارا نے غصے سے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ زارا مر گئی زارا، وہ چیخی تھی۔ ہائے مگر کب؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ اچھا زارا جوڑا دیکھ تو لو، سچی بہت پیارا ہے، آگ لگا دو، وہ جل کر بولی۔ زارا دیکھو یار، کسی نہ کسی سے تو تمہیں شادی کرنی ہے نا، تو رافع کیوں نہیں؟ ہاں تو تم کر لو نا، ویسے بھی تمہیں بہت پسند ہے۔ ہے لا توبہ کرو، میرا تو بھائی ہے۔ زارا اس انسان کے زہر سے نکل آؤ، محبت کا طلسم توڑ دو، تم اس کی قید میں ہو، خود کو آزاد کر لو۔ ہیرا، اس دنیا میں ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے، محبت کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بار دل میں بس جائے نا تو اسے نکالنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ میرے دل کا مہمان بن کر بیٹھ گیا ہے، نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں جانے دیتا ہے۔ وہ کوئی خیال نہیں ہے جسے میں جھٹک دوں۔ ہیرا، وہ تو ساحر ہے، کوئی جادوگر، دل سے نکلتا ہے تو آنکھوں میں قید کر لیتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ زارا، دل کے مکین کو کہو کہ وہ نکل جائے تمہارے دل سے، کہیں اور بسیرا کر لے تو وہ چلا جائے گا۔ پاگل، اگر میں اس سے کہوں کہ وہ چلا جائے تو دل ویران ہو جائے گا۔ ہیرا، میں پھر خالی دل کا کیا کروں گی؟ وہ اداسی سے ہنسی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم اس کے عشق میں پاگل ہو چکی ہو۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، چائے پیو گی؟ تم شاید تو تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے، وہ بولی تھی۔ ہیرا، دل کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ چیخی تھی۔ وہ ریستوران میں بیٹھے تھے۔ ایران کے سیٹنگ ایریا میں بتیاں جل رہی تھی جو بہر پھیلے اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ یہاں میوزک بج رہا تھا۔ تحریم بغیر آستینوں والا شارٹ فراق پہنے بیٹھی تھی، البتہ بھورے بالوں کی اونچی پونی کندھوں پر جھول رہی تھی، جبکہ شاہویز سفید بٹنوں والی شرٹ کے کف لنک موڑے کافی بیزار لگ رہا تھا۔ بوڑھے شیف نے مسکرا کر کھانا میز پر لگایا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ شاہویز، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہاں کی نہیں، بالکل نہیں، پہلے تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو شیئر کرو، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ تحریم، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اوور ریئیکٹ مت کیا کرو۔ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر بولی۔ شاہویز، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بہت سالوں سے ایک بات میرے دل میں تھی جو میں آج تک اس ڈر سے نہیں کہہ سکی، پتہ نہیں تم کیسے ریئیکٹ کرو گے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں بتا دینی چاہیے۔ کیسی بات؟ شاہویز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، آئی لو یو۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں تم سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے سر اٹھا کر آس بھری نظروں سے شاہویز کو دیکھا تھا، جو خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تحریم، آج ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی تم سے کبھی شادی کروں گا۔ از دیٹ کلیئر؟ تم میری بہت اچھی دوست ہو، جیسے ارحم ہے، اگر تم یہ دوستی ختم کرنا چاہتی ہو تو کر دو، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن آج کے بعد میں یہ بکواس نہیں سننا چاہتا۔ آئی بات سمجھ؟ شاہویز، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، تم خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے، تم مجھے اپنا لو، تم جیسے چاہو گی میں ویسی بن جاؤں گی۔ اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں ہماری دوستی ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ شاہویز، میں خود کو ختم کر لوں گی، تم جانتے ہو نا میں پاگل ہوں تمہارے پیچھے۔ وہ ہلکے بل چلائی تھی۔ تحریم، یہاں تماشا مت کرو، کھانا کھاؤ اور میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ارد گرد دیکھ کر غصے سے بولا تھا، جہاں ٹیبلز پر بیٹھے ہوئے لوگ گردنیں موڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو، مجھ سے شادی کرو گے، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ کبھی نہیں۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتا، غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتا اٹھا تھا اور لمبی لمبی ڈھک بھرتا بہر کی جانب بڑھ گیا۔ تحریم نے دھندلی نظروں سے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا، پھر ہتھیلی سے آنکھوں میں نمی کو رگڑا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، زیرو بلب کی مدھم روشنی میں زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی سی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سفید کرٹن کے پردے بہر چلتی ہوا سے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ ساتھ والے بیڈ پر ہیرا دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے خواب خور گوشت کے مزے لے رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یوں ہی اکتا کر سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی کتاب اٹھائی تھی۔ اس کتاب کی جلد پر نیلا سمندر دور دور تک پھیلا ہوا تھا، آسمان پر چمکتے چاند کا عکس سمندر کی سطح پر پڑ رہا تھا۔
اس سمندر کے ساحل پر وہ لڑکی کھڑی تھی جس کے لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ زارا نے سمندر کے چمکتے پانی پر اپنی انگلیاں پھیری تھیں، آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں، پھر نیلے سمندر کی لہروں پر یادیں بکھرنے لگیں، تہ در لپٹی پر اسرار یادیں۔ یہ سردیوں کا سرد اور خوبصورت دن تھا۔ سورج کی سنہری روشنی نے ہر چیز کو روشن کر رکھا تھا۔ کلاس روم میں تمام اسٹوڈنٹ توجہ سے لیکچر نوٹ کر رہے تھے، مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے رجسٹر سامنے رکھے گم سم بیٹھی تھی۔ وہ اور فضا سیکنڈ رو میں بیٹھی تھی، جبکہ شاہویز، ارم اور تحریم پہلے ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ وہ پینسل ہونٹوں پر رکھے ٹکٹکی باندھ کر اپنے سے ذرا سا آگے بیٹھے شاہویز سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے، شرٹ کی آستینیں موڑے، رجسٹر پر لیکچر نوٹ کر رہا تھا، البتہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ فضا نے زارا کو کونی ماری تو وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ لیکچر نوٹ کیوں نہیں کر رہی؟ فضا نے سرگوشی کی تھی۔ تم کر رہی ہو نا، کافی ہے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ سیکنڈ رو، فضا اینڈ زارا، اسٹینڈ اپ۔ کلاس میں سر کی آواز پر پوری کلاس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کھڑی ہوئی تھی۔ شاہویز نے گردن موڑ کر ایک ناگوار نظر زارا پر ڈالی تھی۔ آپ دونوں کلاس سے باہر چلی جائیں۔ دونوں نے اپنی اپنی بکس سمیٹی اور چلتے ہوئے دروازے سے باہر چلی آئیں۔ اب وہ دونوں کینٹین پر بیٹھی ہوئی تھی، جوس کے کین ہاتھ میں تھامے سٹرا سے پی رہی تھی، جبکہ ٹیبل پر چپس، سموسے اور برگر رکھے ہوئے تھے۔ ہائے شکر ہے یار، یہ کھلی فضا راس آئی۔ سر امین کا لیکچر اتنا بورنگ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے بندہ کلاس میں ہی سو جائے۔ فضا انجوائے کرتی بولی۔ اف یار، جس طرح سر دیکھ رہے تھے لگتا ہے یہ فائنل میں ضرور نمبر کاٹے گا۔ سر نے کین خالی کر کے میز پر رکھا تھا۔ ویسے زارا شرجیل صاحبہ آپ کسے دیکھ رہی تھی؟ وہ سموسے پر چٹنی ڈالتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کسی کو نہیں، وہ سیدھی ہوئی تھی۔ واقعی تم کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ مجھے کیوں لگا تمہاری نظریں کلاس کے سب سے ہینڈسم لڑکے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیوں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ بھویں اچکاتی بولی تھی۔ وہ تو میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح اس نے ہماری جان بچائی ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ او اچھا، تو جاؤ، دیر کس بات کی ہے؟ سامنے دیکھو، اس نے اشارہ کیا تھا جہاں وہ تینوں پتھروں سے بنی روش پر چل رہے تھے۔ وہ سب سے لمبا لگ رہا تھا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔